ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے ہی تھے کہ آپ نے وہاں پر ایک بڑھیا کو پایا جو جارو قطار رو رہی تھی۔ جب آپ نے اس بڑھیا کا رونا دیکھا تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ اتنے میں ہی آپ کے ایک مرید نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مرشدین، اس ضعیفہ کا ایک نوجوان بیٹا تھا اور وہ اس سے بڑی محبت رکھتی تھی کیونکہ وہ اکلوتا بھی تھا اور اس کی جگر کا ٹکڑا بھی۔ بڑھیا کے اس اکلوتے بیٹے کی شادی ہوئی اور بارات دلہا دلہن کے ساتھ اسی دریا سے کشتی میں آ رہی تھی۔ اس کشتی میں دلہا دلہن کے ساتھ پوری بارات تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کشتی پلٹ گئی، باراتی بھی ڈوب گئے اور دلہا دلہن بھی۔ حضور، اس واقعے کو 12 برس بیت چکے ہیں، لیکن یہ ماں کا دل کہاں مانتا ہے بھلا۔ یہ عورت روزانہ اس دریا کے کنارے پر آتی ہے، لیکن بارات کو نہ پا کر رو دھو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اس کا روز کا یہی معمول ہے۔ حضرت غوث پاک نے اس بڑھیا کا واقعہ سنا تو آپ کو اس پر ترس آ گیا اور آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور التجا کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ کچھ دیر تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا کہ مریدین نے کہا کہ حضرت، اس واقعے کو 12 برس گزر چکے ہیں، اب نہ کشتی باقی رہی اور نہ ہی باراتی۔ اب تک تو ان کا گوشت بھی سڑ گل چکا ہوگا، مچھلیاں کھا چکی ہوگی، ان کے جسموں کا نام و نشان بھی نہ بچا ہوگا۔ بات چیت چل ہی رہی تھی، تبھی کیا دیکھتے ہیں غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، سب کے جسموں کو مچھلیاں کھا چکی تھی اور ان کے ریزے رزق کو اکٹھا کر کے جسم میں تبدیل کیا جا چکا ہے، ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی، تبھی سب کیا دیکھتے ہیں کہ کشتی باراتیوں سمیت، دلہا دلہن سمیت کنارے پر آ پہنچی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام باراتی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے دعائیں لے کر اپنے اپنے گھروں کو جا پہنچے۔ دلہا دلہن نے بھی آپ کا شکر ادا کیا اور اس ضعیفہ کے تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دوستو، اس واقعے کو سن کر اس گاؤں کے اور آس پاس کے گاؤں بہت سارے غیر مسلموں نے آپ کی سرپرستی میں اسلام قبول کیا۔ تو دوستو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے اسے ایک لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔